पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन कोशिशों से दस्तबरदार होने का तासुर मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि कशीदगी वक्ती तौर पर गालिब है। उम्मीद है बिलाखिर अमन और मुज़ाकरात की सोच कामयाब होगी। अमन का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, ताहम वक्ती तातुल का शिकार हो सकता है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त आज भी मौसर और काबिल अमल फ्रेम वर्क है। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के जवाब में कार्रवाइयाँ जारी हैं। ईरान का दिफाई निज़ाम से अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के सुपर हॉक रेडार्स को निशाना बनाया गया। बहरीन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और पेट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर भी ड्रोन हमला किया। कुवैती फ़ौज ने तस्दीक की है कि कुवैत के नेवल जहाज़ पर ईरान के हमले में 4 एहलकार ज़ख्मी हुए हैं। कुवैती फ़ौज के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज ने मंगल के रोज़ एक बैलिस्टिक, 4 क्रूज़ मिसाइल और 33 ड्रोन्स को रोका। हमले कई अहम और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए किए गए थे। अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने दर्जनों ईरानी फौजी अहदाफ पर शदीद बमबारी की, जिसमें चाबहार, सेरक, बंदर अब्बास, कशम जजीरा और दीगर मकामात धमाकों से लरज़ उठे। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीका ने ग्रेटर तंब जजीरे पर भी हमले किए। साहली दिफाई निज़ाम और क्रूज़ मिसाइल लाइट्स लॉन्च साइट्स को भी निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा, ज़मीनी फ़ौज का मकसद आपने होर्मज़ के करीब ईरानी जज़ायर पर कब्जा करना है और ईरान को जल्द शिकस्त दी जाएगी। ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि ईरान मुलाकात चाहता है, वो मामला तय करना चाहते हैं। हम देखेंगे कि उनके साथ कोई समझौता करते हैं या नहीं। अमरीकी जारियत जारी रही तो जंग का दायरा नए महाजों तक फैल जाएगा। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने खबरदार कर दिया, कहा पड़ोसी ममालिक या खित्ते के इस्लामी ममालिक के साथ तसादुम का कोई इरादा नहीं, ताहम अगर अमरीका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो जंग का दायरा नए महाजों तक फैल सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की अमरीकी पॉडकास्टर से गुफ्तगू, कहा ये एक सादा और वाज़ेह हकीकत है, इजराइल अमरीका का इत्तेहादी है, ताहम अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश ज़रूर करता है। वाज़ेह रहे कि मार्च में एक सर्वे में अमरीका में इजराइल की हिमायत में नुमाया कमी देखने में आई। खाम तेल की कीमत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया। WTI की कीमत 0.24% बढ़कर $79.84 फी बैरल हो गई। आपने होर्मज़ में हमलों के बायस तेल की तरसील मुतासिर होने से कीमत में इजाफा हो। मराकश के अमरीकी सदर के हिमायत याफ्ता गाजा बोर्ड ऑफ पीस के मुआहदे पर दस्तखत। मराकश अब बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होगा। ये मुआहदा खित्ते में अमन सलामती के क़याम के लिए इंसानी हमदर्दी और सिक्योरिटी के शोबों में अमली इक़दामात के ज़रिए मुश्तरका अज़म की अक्कासी करता है। दस्तखत की तकरीब में मराकश के वज़ीर ख़ारजा नासिर बुरीता और गज़ा के लिए बोर्ड ऑफ पीस के ख़ुसूसी एलची ने भी शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शंघाई पहुँच गए हैं। शंघाई आमद पर चीनी नायब मेयर ने इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारजा 17 जुलाई को वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। दौरे के दौरान पाकिस्तान वर्ल्ड AI के बानी रुकन की हैसियत से मुआहदे पर दस्तखत करेगा। दौरा शंघाई के दौरान इसहाक़ डार के मुख्तलिफ हम मनसबों से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर तीनों असम्बलियों की मंजूरी दे दी। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन फजल हक अब्बासी का इस्तीफ़ा भी मंजूरी में शामिल। ज़फ़र हसन की वफाकी पब्लिक सर्विस कमीशन के रुकन के तौर पर तकर्री की भी मंजूरी। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी एलची को हिलाल पाकिस्तान अता करने की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तान की जहाज साजी सनत की बहाली के लिए अहम इक़दाम।
کراچی شپ یارڈ کو کمرشل جہاز سازی کا مرکزی کردار سونپ دیا گیا۔ PNSC کے کمرشل جہاز قومی شپ یارڈ میں تیار کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی شپ یارڈ کے ساتھ مشترکہ منصوبوں اور جدید ٹیکنالوجی پر پیش رفت۔ ماہرین کے مطابق جہاز سازی صنعت کی بحالی پاکستان کی بلو اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ISPR کے سمر کیمپ 2026 میں 4000 سے زائد طلباء طالبات کی شرکت۔ پاکستان بھر کے 18 سے زائد اسٹیشن سے نوجوان سمر کیمپ میں شریک ہوئے۔ ڈاکٹر انیس احمد کی نوجوانوں سے نظریہ پاکستان اور قومی شعور پر خصوصی نشست۔ ڈاکٹر انیس نے کہا کہ پاکستان کا آئین تمام اقلیتوں کو مکمل مذہبی، سماجی اور قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان ترکیہ بزنس کانفرنس سرمایہ کاری کے فروغ میں اہم پیش رفت۔ SIFC کی قیادت میں صنعتی تعاون، مشترکہ منصوبوں پر اتفاق۔ ترک سرمایہ کاروں کو بروقت فیصلوں اور مکمل سہولت کی یقین دہانی۔ SIFC کا ون ونڈو نظام سرمایہ کاری منصوبوں پر عمل درآمد تیز کرنے میں معاون ثابت ہوا۔ SIFC اقتصادی سفارتکاری اور پائیدار معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ 69ویں ریکروٹ کورس اور دوسرے SI لیگل کورس کی لاہور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ریلویز پولیس ٹریننگ اسکول واٹن میں منعقد ہوئی۔ افسران اور جوانوں کا دوران تربیت جمناسٹک اور جدید اسلحے کی ٹریننگ کا عملی مظاہرہ۔ تقریب میں وزیر ریلوے حنیف عباسی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے علی بابا گروپ کے سربراہ کو پاکستان آنے کی دعوت دے دی۔ ذرائع کے مطابق منصوبے سے کینسر، دماغی امراض اور دیگر پیچیدہ بیماریوں کی درست تشخیص ممکن ہوگی۔ منصوبے سے 20 کروڑ پاکستانیوں کے مستفید ہونے کی توقع ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، پختونخوا، بلوچستان، GB اور آزاد کشمیر میں منصوبہ نافذ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے 5 اضلاع میں گرین الیکٹرک بسیں کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، پنجاب کے تمام شہروں و تحصیلوں میں الیکٹرک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے۔ 5 سال میں پنجاب کے اندر 5000 الیکٹرک بسیں چلانا ہدف ہے۔ دیگر اضلاع میں بھی 101 نئی الیکٹرک بسیں بھیجی جا رہی ہیں۔ آئندہ دنوں میں پنجاب کے عوام کو مزید جدید سفری سہولیات ملیں گی۔ شمالی وزیرستان آپریشن کے غازی سپاہی محمد دزیر کا آبائی علاقے میں شاندار استقبال۔ خوارج کے خلاف آپریشن میں دونوں ٹانگیں قربان کرنے والے جوان کو قوم کا سلام۔ ٹنڈو علیار میں غازی سپاہی کے اعزاز میں استقبالیہ ریلی، شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ شرکا نے قومی پرچم لہرا کر غازیوں اور شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے نام مولانا فضل الرحمان کا پیغام، کہا کہ کمیٹی پیش رفت کے لیے چند روز کی مہلت دے۔ کلعدم کمیٹی مطالبات تسلیم کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس دوران کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہوئے جس سے ماحول میں تلخی پیدا ہوئی۔ MQM کے چیئرمین وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ ایک قومی رہنماؤں کو ادراک ہوگا کہ ان کے پاس کس بیان کو دشمن ملک کی سرخی بنا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان وضاحت پیش کریں گے۔ کراچی میں MQM پاکستان کے رہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جمہوری ملک میں سیاسی جماعتوں کو اختلاف کی بات کرنے کی اجازت ہے، ہر نقطۂ نظر بیان کرنے کی حد ہوتی ہے کہ اس سے قومی بیانیہ متاثر نہ ہو۔ پختونخوا پولیس کو عالمی معیار کی جدید ڈرون ٹیکنالوجی فراہم۔ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے 27 اضلاع کو جدید ڈرونز مل گئے۔ تھرمل ٹیکنالوجی سے لیس ڈرونز نگرانی اور خفیہ آپریشنز میں استعمال ہوں گے۔ جدید ڈرونز میں مصنوعی ذہانت، ملٹی سسٹم سینسرز کی سہولت موجود۔ پشاور، سوات، بنو، کرم، DI خان سمیت حساس اضلاع کو جدید ٹیکنالوجی فراہم کی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اہم اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی ذخیرہ اندوزوں،
اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ بریفنگ میں بتایا کہ مختلف فلور مل سے 1,72,000 میٹرک ٹن سے زائد چھپائی گئی گندم برآمد کر لی گئی۔ 6,10,000 میٹرک ٹن گندم کا حساب موجود نہ ہونے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا اظہار تشویش۔ مراد علی شاہ کی محکمہ خوراک کو جامع گندم مینجمنٹ پلان تیار کرنے کی ہدایت۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کی، کہا کہ ذخیرہ اندوز گندم حکومت کے حوالے کریں، عوامی مفاد اولین ترجیح ہے۔ ڈاکٹر آکاش کے قتل کا سندھ حکومت نے فوری نوٹس لیا، ملزمان گرفتار کر لیے۔ افواج پاکستان نے ہر محاذ پر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے مطالبہ کیا کہ وہ پاک فوج سے متعلق اپنے بیان پر نظر ثانی کریں۔ سندھ پولیس کے افسران کے لیے میڈیا بریفنگ اور انٹرویوز کے لیے پیشگی اجازت لازمی قرار۔ سندھ پولیس کا کوئی افسر آئی جی کی پیشگی اجازت کے بغیر میڈیا پر نہیں آ سکے گا۔ ہدایت نامہ جاری، ٹی وی، ریڈیو پروگرام، پوڈ کاسٹ اور پریس کانفرنس میں شرکت کے لیے پیشگی منظوری لازمی ہوگی۔ ڈیجیٹل میڈیا اور دیگر عوامی فورمز پر سرکاری حیثیت میں شرکت بھی پیشگی اجازت سے مشروط ہے۔ اجازت لینے والے افسران سے منظور شدہ ایجنڈے تک گفتگو محدود رکھیں۔ برطانیہ میں 17 سال کے نوجوانوں کے لیے سوشل میڈیا پر رات 12 سے صبح 6 بجے تک کرفیو نافذ کرنے کی تجویز کے تحت تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز رات کے اوقات میں خودکار طور پر بند رہیں گے۔ تاہم صارفین چاہے تو سیٹنگز تبدیل کر کے پابندی ختم کر سکیں گے۔ برطانوی حکومت آٹو پلے اور لاتعداد اسکرول جیسے فیچرز بھی ڈیفالٹ طور پر بند کرنا چاہتی ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا نے انگلینڈ کو 2-1 سے شکست دے دی۔ دفاعی چیمپئن نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دوسرے ہاف میں انگلینڈ نے ارجنٹینا کے خلاف گول کر کے 1-0 کی برتری حاصل کی۔ انگلینڈ کی جانب سے گول 55ویں منٹ میں گورڈن نے اسکور کیا۔ ارجنٹینا نے بھی انگلینڈ کے خلاف گول اسکور کر کے اسکور 1-1 سے برابر کر دیا۔ لاس اینجلس نائٹ رائڈرز کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد سین فرانسسکو یونیکارنز کو شکست۔ لاس اینجلس نائٹ رائڈرز نے پہلی مرتبہ ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ رومن پاول نے ہارس روف کو لگاتار 4 چھکے لگا دیے۔ مسلسل چھکوں کی برسات کرتے ہوئے صرف 15 گیندوں پر دھواں دھار نصف سینچری مکمل۔ سین فرانسسکو کے کپتان میتھیو شارٹ نے 62 گیندوں پر ناقابل شکست 94 رنز کی عمدہ اننگ کھیلی، لیکن وہ اپنی ٹیم کو فتح نہ دلا سکے۔